آداب، سلام عرض ہیں. سبز باغ کے ساتھ حاضر ہیں کیونکہ سبز باغ دیکھنے میں کیا حرج ہے. آج کے سبز باغ میں ہم کسی ایک اسپیسیفک ٹاپک پہ بات نہیں کریں گے. یاسین سے ایک افسوسناک خبر ہے. یاسین کے نہیں بلکہ گل بلتستان کے ایک لیجنڈری میوزیشین استاد حاجت قبول کی ڈیتھ کی خبر آئی ہے. اللہ ان کے روح کو مغفرت کرے. بشارت چونکہ آپ نے خود ان کے ساتھ آئی بلیو آپ نے ایک تھیسس کے لیے بھی کام کیا تھا اور آپ یاسین سے ہیں، تو آپ کچھ بتائیں گے ان کے بارے میں؟ جی رضوان، بالکل یہ بہت ہی افسوسناک خبر ہے. استاد حاجت قبول کی جو ڈیتھ ہے، اور کافی عرصے سے وہ علیل بھی تھے اور بہت کمزور بھی ہو چکے تھے، اور عمر بھی ان کی کافی ہو چکی تھی. تو اللہ ان کی مغفرت کرے. بالکل آئی واز لکی انف ٹو کلوزلی ورک ود استاد حاجت قبول، نہ صرف ایک فیلڈ ریسرچ کے سلسلے میں بلکہ اس کے بعد کیونکہ وہ میرے گاؤں سے ہی تھے ان کا تعلق، تو بہت ہی کلوزلی ایسوسیشن رہا. یہاں تک کہ میں نے ان کے ساتھ ایک دفعہ یہاں کراچی میں ایک ایونٹ پہ بجانے کی بھی کوشش کی. آئی مین دیٹ واز این آنر. تو اب میرے پاس الفاظ تو نہیں ہیں، بٹ اٹس اے ہیوج لاس. آئی مین میں تو اب کچھ پلانز کر رہا تھا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے اور جو یاسین میں جو میوزیشینز اور پورا جو ٹریڈیشن ہے اس پہ کچھ کام کیا جائے. اینڈ آئی واز پریئنگ کہ حضرت قبول جو ہے نا وہ کچھ عرصہ اور سلامت رہیں اور شاید اس پہ کام ہو سکے، لیکن الٹیمیٹلی شاید میری قسمت میں بھی یہ نہیں تھا. تو اٹس اے ہیوج لاس. باقی اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، وہ میرے خیال سے ہم آنے والے کسی ایپیسوڈ میں بہت ہی ڈیٹیل سے ہمیں اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہوگی، اور ہم کریں گے بھی انشاءاللہ. بٹ ایٹ دس پوائنٹ اٹس سچ اے لاس کی جو شاید کوئی اور اس خلا کو پر نہیں کر پائیں گے. اور ہم فی الحال ان کے جو خاندان ہیں اور یاسین کے لوگوں کے ساتھ سب کے ساتھ جو ان کو سنتے رہے ہیں وہ ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں، اور ہم انہیں خراج عقیدت فی الحال پیش کرتے ہیں. میرے خیال سے ابھی تو میں یہی کہہ پاؤں گا. بالکل صحیح. جی ہاں، میرے خیال میں جی وی ایٹ لارج کے اندر دیکھا جائے تو میوزیشینس کے حوالے سے ایک ٹیبو ٹائپ کا ایک ٹاپک رہا ہے. اس پہ بات نہیں کی گئی ہے کہ کس طرح سے ایک کلاس کا ایشو رہا ہے، اور یہ صرف یاسین میں نہیں ہے بلکہ اکراس دا ریجن ہے. اور ان کے حوالے سے میرے خیال میں ان کی جو انڈیجینس کلچر ہے، ان کی جو زبان ہے، اور پھر جب اس کا سپل ہوا ہے ٹورڈز نان دس کلاس جو بھی ان کو کہتے ہیں یاسین میں یا حمزہ میں یا ایلزویر، اس کے اوپر بھی میرے خیال میں ہمیں ڈیٹیل سے بات کرنے کی اور تھورلی ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کے علاوہ کیا کہیں گے یار، یہ انٹرنیشنل ویمنس ڈے بھی خیر خیریت سے گزر گیا پاکستان میں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بالکل. تو میں یہی نیکسٹ مینشن کرنے لگا تھا کہ جو نیکسٹ دو چیزیں جن پہ ہم بریفلی بات کریں گے، وہ ایک تو انٹرنیشنل وومنس ڈے کی سیلیبریشن ہے یا اس کو منایا گیا پورے پاکستان میں، اور جی بی کی کیا صورتحال رہی اس بار. ایز یوزول ہم یہی کویشچن پوچھتے ہیں، تو اس پہ ہم بات کریں گے. اور پھر آخر میں جاتے جاتے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہمارے عبوری سبز باغ کے معاملات کہاں تک پہنچے، کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ اب پھر جس طرح کے حالات بن رہے ہیں تو یہ سارا معاملہ پھر کہیں اور کسی کارنر میں چلا گیا ہے. میں بھی اگین یہ اب اس طرح سے ایکٹیولی ڈسکشن اس پہ نہیں نظر آ رہی. بالکل. سو پہلے ہم انٹرنیشنل وومنس ڈے کی بات کریں گے. تو یس، پاکستان کے مختلف شہروں میں مارچز وغیرہ ہوئے، لیکن آئی ڈونٹ نو از اٹ مائی پرسنل فیلنگ یا واقعی میں ایسا تھا. اس بار کچھ مختلف تھا، کوئی بہت زیادہ ہائپ بھی ہمیں نظر نہیں آیا میڈیا پہ یہاں پہ پاکستان میں، اور پھر سلوگن سے بھی کوئی مسئلے اتنے نظر میرے خیال سے نہیں آئے، یا پھر میرے نظر سے نہیں گزرے. اور پلس پھر کچھ عورت مارچ کو لے کر جو ان کے آرگنائزرز وغیرہ ہیں اس میں بھی میرے خیال سے کچھ مسئلے مسائل نظر آ رہے ہیں، کیونکہ مختلف شہروں میں دو جلسے ہوئے یا مارچز ہوئے یا کنونشنز مختلف طرح کے ہوئے، اور سننے میں یہ آ بھی رہا ہے. آف کورس بہت سارے ہمارے جاننے والے یار دوست کولیگز وغیرہ ان چیزوں کے ساتھ ایسوسیٹ بھی ہیں، تو کچھ سپلٹس بھی ہو رہی ہیں، کچھ آئیڈیالوجیکل کلیشز بھی ہیں، اور کچھ دیگر مسئلے بھی ہیں. بٹ اس کے باوجود آئی گیس اٹ واز اے ہیوج سکسیس ان ٹرمز آف دا فیکٹ کہ جی یہ مارچ ہو گیا.
بٹ پھر وہیں کہ جی یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہاؤ پولیٹیکل موومنٹس شوڈنٹ بی کیلنڈر ایونٹس، کیونکہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جب یہ کیلنڈر ایونٹس بنتے ہیں تو دیز آر ڈی پولیٹیسائز ٹو دا ایکسٹینٹ کہ جی ایک پورا موومنٹ آپ لا کے ایک کیلنڈر ایونٹ بنا دیتے ہیں. تو اس میں پھر ہمارے لیے خاص کر وہ جس بات پہ ہمیں سوچنا اور بات کرنا چاہیے وہ یہ کہ جی بی کی کے معاملے میں اس پورے عورت مارچ میں کیا کنٹریبیوشن رہا، کیا جی بی میں کوئی عورت مارچ ہوا، اس کا آپ مجھے بتائیں. اور پھر جو دیگر شہروں میں ہوا اس میں کس طرح کی کوئی نمائندگی ہوئی یہ بھی ذرا بتائیں کہ اگر آپ کے نظروں سے کچھ گزرا ہو. جی ہاں بالکل، عورت مارچ اس سال ریلیٹیولی سکون سے گزرا، کیونکہ اس لیے نہیں کہ میرا خیال ہے اس لیے نہیں کہ کوئی شعور آیا ہے یا لوگ جو ہے وہ اب ایجوکیٹ ہو گئے ہیں، بلکہ وہ جو خاص کر وہ لوگ جو فشنگ کرتے تھے اس طرح کی ایونٹس کے اندر سینسٹیو کنٹینٹ کو، وہ میرے خیال میں اسلام آباد کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں ان کو لے کر مصروف تھے تو ان کو زیادہ ٹائم نہیں ملا. دوسرا پھر ہاں پاکستان کے اندر انفیکٹ ڈیولپنگ کنٹریز اکراس دا گلوب کے اندر پروگریسو موومنٹ کے ساتھ مسئلہ ہی یہی ہے کہ وہ یکجا ہو کے ایک قوی آواز کی شکل میں آگے نہیں آ پاتے ہیں، ان کے اندر ہی ڈویژنز آتی ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ جینڈر جو ہے وہ صرف میل اور فیمیلز کا نہیں ہے، بلکہ اس میں ٹرانسجینڈرز اور دیگر جو معاملات ہیں انہوں نے بھی اپنی ایک آواز اس کے اندر دکھانے کی کوشش کی اکراس پاکستان، جس میں اسپیسیفکلی ٹرانسجینڈرز کی بات کی جائے تو انہوں نے بھی اپنے فلیگز کے انڈر جو ہے وہ مارچ کیا اور اپنے حقوق اپنے مسائل کے حوالے سے بات کی. جی بی کی جہاں تک بات ہے، ایک خوشائند بات یہ ہے کہ گلگت کے اندر آئی بلیو کہ مارچ نہیں ہوا. البتہ یہ ہے کہ کچھ خواتین اور مرد حضرات کھڑے ہو کے انہوں نے تصویریں شیئر کی فیس بک پہ یہاں وہاں اور کہا کہ یہ فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز ایکوالٹی ہے. اور جی بی کے اندر جو پالیسی انسٹیٹیوٹ بنی ہے سونی جواری سینٹر، آئی بلیو اٹس پالیسی انسٹیٹیوٹ، کس طرف کو بات جاری ہو مجھے اب تک کلیئر نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کی طرف سے یہ بات گلگت سٹی سے آئی کہ اب خواتین بھی جو ہے وہ اپنے حقوق کے لیے اکٹھی ہو کے آواز بلند کر سکتی ہیں. دوسرا پھر ہنزا کے اندر جو سرینا ہوٹل ہے انہوں نے ایک سیشن یا ایک کانفرنس سورٹس کروایا جس میں ایکوالٹی کے اوپر خواتین کو بلایا گیا اور بات کی اور کہا گیا کہ ہم پلان کر رہے ہیں کہ کم سے کم ہمارے ہاں 50% جو ہے وہ امپلائیز خواتین ہوں. تو یہ دو ایونٹس میری نظر سے گزری ہیں جی بی کے حوالے سے، آپ کیا کہیں گے؟ بالکل، اور اس کے علاوہ ہم اس پہ بات بھی کریں گے. ایک تو یہ کہ آئی ہوپ کہ یہ اسی ٹوکنزم والا معاملہ نہ ہو. آئی مین لگ تو وہیں رہا اگین، اور ہم اس پہ پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں اور میرا تو ذاتی طور پہ بھی اس پہ جو کریٹیکل جو میں پرسپیکٹیو رکھتا ہوں وہ یہی ہے کہ آئی مین دس شوڈ بی اے پراپر موومنٹ انسٹیڈ آف جسٹ سیلیبریٹری ٹوکنزم کے طور پہ ہم خواتین کو ایک دن کہیں شامل کریں اور دکھائیں، اور وہ بھی خاص کر این جی اوز کے پلیٹ فارم سے یا انتہائی ڈی پولیٹیسائزڈ یا اے پولیٹیکل کوئی کانفرنسز یا اجتماع بلا کے اس میں پھر یہ بتائیں کہ جی وہ دس از واٹ اٹ از ٹو امپاور وومین اینڈ آل آف دیٹ. وہ جو ٹوکنزم والا معاملہ ہے آئی مین اس پہ ہمیں پورے جی بی کے لوگوں کو سب کو مل کر سوچنا چاہیے، اور پھر کیسے اس کو بہتر ایک پولیٹیکل، کیونکہ یہ سارے مسئلے الٹیمیٹلی پولیٹیکل ہی ہیں، تو کیسے ہم اس کو ایک پولیٹیکل یا ایک پراپر موومنٹ کی شکل میں گلگت میں لے کے آتے ہیں، اور اس طرح سے ایک مارچ کب ہوگا یہ ایک اہم سوال ہے. اس کے علاوہ میرے خیال سے ایک جو ایک کوئی تصویر کافی سوشل میڈیا پہ وہ وائرل ہو گئی تھی کہ یہاں کراچی میں کسی ایک خاتون نے جو ہے وہ پوسٹر اٹھایا تھا کہ گلگت بلتستان کی خواتین جو ہیں وہ عبوری صوبے کو مسترد کرتی ہیں. تو اس پہ کافی ڈیبیٹ میں نے ادھر ادھر دیکھا، تو لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ جی کیا آپ اپنی بات کر رہی ہیں، سارے خواتین کی بات کر رہی ہیں، پھر خواتین عبوری صوبے کو رد کیوں کر رہی ہیں، کچھ کہہ رہے تھے کہ جی نہیں کر رہی ہیں. تو یہ میرے خیال سے وومن ڈیموکریٹک فرنٹ کی طرف سے کوئی ریپرزنٹیشن تھی جس میں یہ پوسٹر بنایا گیا تھا. تو اس طرح کا ایک اہم معاملہ ہے، کیونکہ مجھے تو لگتا ہے یہ بالکل صحیح بات ہے اور مسترد میرے خیال سے ایک طرح سے کرنا چاہیے، کیونکہ جو وومن کی وومن سٹیٹس یا خواتین کے لیے جو بھی مسائل جی بی کے اندر ہیں ان کا الٹیمیٹلی لنک اس پولیٹیکل یا کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس سے بنتا ہے، اس لنگو سے.
تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بالکل میرے خیال میں انفیکٹ آپ کے پریویس پوائنٹ پہ جاتے ہو میں کہوں گا کہ وہ کوئی این جی او یا پرائیویٹ کوئی ہوٹل یا کوئی اس طرح سے کر بھی رہا ہے تو اس میں یو نو کلاس ہاف فل دیکھ رہا ہوں، اس لیے کہ ایٹ لیسٹ یہ ڈبیٹ تو شروع ہو رہی ہے. ہوں، انفیکٹ لوگوں کے پاس یہ بات کرنے کے لیے موقع تو آ رہا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے یا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم خاموش رہیں اور ہم یہ کہیں کہ ہمارے مذہب نے، ہمارے سوسائٹی نے، ہمارے کلچر نے خواتین کو سب کچھ دیا ہوا ہے، تو آئی تھنک دیر از نو وے فارورڈ. ٹھیک ہے، تو ان سب کو کنسیڈر کرتے ہوئے یہ سب باتیں بالکل خوشائند ہیں اور یہ ہونی چاہیے اور یہ ڈسکشن آگے چلنی چاہیے. جہاں تک بات کراچی کے اندر جی بی کی اس خاتون نے جو پوسٹر پکڑا ہوا ہے اور وہ جو کافی وائرل ہوئی ہے تصویر اس کے حوالے سے ہے، تو میرے خیال میں کسی بھی موومنٹ کے اندر کہیں پہ بھی دنیا کے کوئی اگر کوئی شخص بات کرتا ہے یا کرتی ہے تو اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کمپلیٹلی سب کو آن بورڈ لے کے پرسنلی سب سے سگنیچر اور انگوٹھے لگوا کے وہ بات کی جا رہی ہے. تو میرے خیال میں ہماری پولیٹیکل انفیکٹ سیوک ایجوکیشن کی بھی ضرورت ہے کہ سول سوسائٹی کس طرح سے کام کرتی ہے. ہوں، اگر ایک خاتون چند خواتین کے ساتھ خواتین ڈے پہ اس طرح کی بات کر رہی ہے تو یقیناً آپ کے خواتین کے اندر ایک طبقہ جو اس مسئلے کو سمجھتی ہے وہ اس آواز کے ساتھ ہے. تو میرے خیال میں اٹس اے بریلینٹ موو. اگر لوگوں کو اس سے مسئلہ ہے تو ان کو دلائل کی بنیاد پہ ان کو اپنی بات رکھنی چاہیے اور ان خواتین کو بھی اس ایک دن میں سوشل میڈیا پہ نظر آنے کے بعد غائب نہیں ہونا چاہیے. ان کو چاہیے کہ وہ ڈفرینٹ فرنٹس پہ، ڈفرینٹ فیڈریشنز کے ڈفرینٹ جو بھی ان کی سوسائٹیز ہیں ان کے ساتھ جڑے رہیں اور بات کرتے رہیں. اور یہ بالکل یہ ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے. میں اور آپ تو اس بات کے ماننے والے ہیں کہ اس علاقے میں، دنیا کے کسی بھی علاقے میں کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں اسٹیٹ کے ساتھ، گریٹر اسٹیٹ پالیٹکس کے ساتھ جڑا ہوا وہ مسئلہ جڑا ہوا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں دونوں صورتوں میں یہ بات خوشائند ہے اور اس طرح سے بات آگے بڑھنی چاہیے. بالکل. اور نہ صرف اس طرح کے پلیٹ فارمز پہ بلکہ جو تھوڑے بہت خواتین گلگت سے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ یا جو ریئل پالیٹکس میں نظر آتی ہیں، میرے خیال سے وہاں پہ ان فرنٹس پہ بھی اس پہ بات ہونی چاہیے اور اس پہ سوال ہونا چاہیے کہ گلگت بلتستان کا جو پولیٹیکل یا کانسٹیٹیوشنل جو مسئلہ ہے اس کا خواتین پہ مجھے تو بہت سارے اثرات نظر آ رہے ہیں، چاہے وہ بالکل کوٹا سیٹس کے معاملات سے لے کے خواتین کی نمائندگی اور جابز اور پبلک اسپیسیز میں ان کا ایکسیس اینڈ اوور آل ہر جگہ. پروٹیکشن لاز اور جو بھی بننے جائیں گے یا بنانے جانے چاہیے، ان سب معاملات کا تو الٹیمیٹلی لنک ہے. یہاں تک کہ خواتین کو سیٹیں کیا مل رہی ہیں، اسمبلی میں کتنی خواتین ہیں، یہ سارے مسئلے اس سے جڑے ہوئے ہیں الٹیمیٹلی. تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا موو ہے اور اس کو ایک بڑے ڈسکورس کے نظر میں دیکھنا چاہیے. تو اسی سے ریلیٹڈ ظاہر ہے اب خواتین بھی اگر اس کو مسترد کر رہی ہیں تو یہ معاملہ خود کہاں پہنچا ہے؟ خود ہی مسترد تو کہیں نہیں ہوا ہے. یہ عبوری صوبے کا معاملہ کچھ خاموشی نظر آ رہی ہے. یار عبوری صوبے کا مسئلہ جو تھا وہ بیسیکلی تھا ہی گلگت اور گڑی باغ تک نا، اس سے باہر تو اس کے حوالے سے بات ہو ہی نہیں رہی تھی. ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیں کوئی ایک میڈیا ٹاک شو دکھائیں، کوئی پرائم ٹائم میں، کوئی ایسی ہی مطلب جنرل سی کسی ڈسکشن میں بی جی بی کے مسئلے کو لے کر. پرائیویٹ ہمارے کچھ وہ جو جی بی حکومت والے آتے ہیں وہ، اور پھر اس ہاں کے بعد میں کچھ لوگوں کی کچھ کنسلٹیشن میٹنگز تو ہوتی ہیں میرے خیال سے، اور کچھ نہیں. بالکل بالکل. تو زیادہ تو کچھ مطلب نہیں ہے. نہیں تھا نا پبلکلی کوئی ڈسکس اس طرح کی بات جس طرح سے مثلا کسی پولیٹیکل پارٹی کے جلسے میں کسی کو ڈرون کا لگنا اور یا آپ کا ملک کا پرائم منسٹر نے فلاں کو یہ کہا، یہ اس کو وہ کہا، یہ جو ہے وہ باقاعدہ پرائم ٹائم شوز میں ڈسکس ہوتی ہیں. ہمارے اس مسئلے کے حوالے سے میں نے کوئی ٹکر بھی نہیں دیکھا. تو عبوری صوبے کا جو مسئلہ ہے وہ میرے خیال میں لپٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی گورنمنٹ اسلام آباد میں کافی مسائل کا شکار ہے اس وقت، تو پھر جی بی کو یہ سٹنگ گورنمنٹ کہ کوئی ایک خاص کانسٹیٹیوشنل رخ نہیں دے پائے گی میرے خیال میں، کیونکہ جس طرح کے کا سچویشن اسلام آباد میں ہے اور پھر اسلام آباد سے اب وہ باہر بھی نکل رہا ہے. آپ نے دیکھا کل رات کس طرح سے وہ یو نو
प्राइवेट मिलिशिया बुलाई गई एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से अपनी सिक्योरिटी के लिए और वहाँ पुलिस भेजी गई और एलिजिडली वो पुलिस नहीं थी बल्कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स थे जिनको यूनिफॉर्म दिया गया। तो ये तमाशे लगे हुए हैं, ठीक है? तो इस तमाशे के बीच में हमारा जो छोटा-सा एक तमाशा है, मेरे ख़्याल में उसके लिए कोई स्पेस मुझे बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हमारा मामला भी शायद वो बाज़ीचा अतफ़ाल है इस सब के सामने। ऐसा ही है, बिल्कुल, ये जिस तरह से आपस में बच्चों की तरह लड़ रहे हैं, उससे भी अगर कोई जूनियर लेवल का कोई मामला है, तो हमारा मसला उधर है और मुझे कुछ बहरहाल 2023 के इलेक्शंस 2023 में अगर होते हैं, तो या उससे जल्दी होते हैं, हमें कुछ नहीं पता या आई डोंट नो क्या होने वाला है। जिस तरह का पॉलिटिकल सिचुएशन बना हुआ है पाकिस्तान का हाईली वोलेटाइल, इसके अंदर जीबी का मसला मेरे ख़्याल में ना प्रायोरिटी है और ना ही कुछ होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है मैं गलत। और इसको रियलिस्टिकली हमें देखना चाहिए और इट्स अ फैक्ट एज वेल कि जी मेन स्ट्रीम मीडिया पे या मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स में कहीं भी इसके ऊपर लिटरेचर फेस्टिवल्स भी हुए और चीज़ें भी हुई पाकिस्तान में अभी बहुत सारा हुआ, वहीं भी कहीं मुझे नज़र नहीं आया कि विद द रीसेंट डेवलपमेंट्स इन जीबी तो कहीं ना कहीं कोई एक टॉक या कोई एक डिस्कशन आई मीन वाज पॉसिबल, बट वी डिडंट सी दैट। खैर हम तो नज़र रखे हुए हैं इस पे, देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। अगर ये जो मामला ठंडे पड़ जाते हैं तो शायद फिर से पूरी सुबह की कोई बात आए, लेकिन मेरे ख्याल से आज के एपिसोड से हमारे पास इतना ही है। आपसे फिर अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।